لیکن جب وہ کسی علم دین کی محفل میں بیٹھ کر کسی عالم دین کا بیان سنے گا تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ وہ شیطان کے وساوس سے بچا رہے گا، کیونکہ ایک عالم جو ہے وہ شیطان پر 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے، 1000 عابدوں سے زیادہ سخت ہے۔ اسی لیے روایت میں آتا ہے، چلیں روایت لمبی ہو جائے گی اس کو چھوڑ دیتا ہوں، تو کوشش کیا کریں کہ جہاں تک ہو علم دین کی محفل میں ضرور شرکت کیا کریں۔ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اگر کوئی رات کو عشاء کی نماز کے بعد چند گھنٹے یا تھوڑی دیر کے لیے علم دین سیکھ کر سو جائے اور صبح فجر کی نماز جماعت سے ادا کر لے اور ایک شخص پوری رات نفلی عبادت کرتا رہے تو وہ نفل پڑھنے والا اس علم دین سیکھنے والے کے برابر نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی جس نے علم دین سیکھا اور صبح فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، گویا اس نے پوری رات عبادت کی۔ یہ مقام ہے علم دین کا۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ محض گفتگو تھے تو حضرت جبرائیل امین حاضر بارگاہ ہوئے، ارشاد پر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص جو آپ کے ساتھ محض گفتگو ہے ابھی کچھ ٹائم کے بعد اس کا انتقال ہو جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان صحابی کو یہ بتا دیا تو بڑے جو ہے حیرت زدہ ہوئے، اور جب آپ کو پتہ ہے کسی کو یہ خبر مل جائے کہ میں ابھی کچھ دیر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، جیسے ڈاکٹر کسی کو کہہ دے کہ جی آپ کو بلڈ کینسر ہے اور آپ 1 مہینے کے مہمان ہیں، تو اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو بڑا بے چین ہوئے بے چینی کے عالم میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ جو میں عمل کروں اور وہ مجھے قبر و حشر میں نفع دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ یعنی آپ نے علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ یا نمازیں پڑھنے میں قضا نمازیں پڑھنے میں مشغول ہو جاؤ، نہیں، فرمایا کہ علم دین سیکھنے میں مشغول ہو جاؤ۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے تو کیا دیکھا کہ 2 گروہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ علم دین کی محفل سجائے بیٹھا ہوا ہے اور ایک جو ہے ویسے ہی کوئی جو ہے نا دینی کاموں میں مشغول ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس گروہ کو چھوڑ کے اس گروہ کے ساتھ آ کر بیٹھنا پسند فرمایا کہ جو علم دین کی تکرار کر رہے تھے اور علم سیکھ رہے تھے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی مثال ایسی ہے جیسے 14ویں رات کی مثال ستاروں پہ، یعنی عالم ایک 14ویں رات کا چاند ہے اور اس کی فضیلت جیسے ستاروں پر ہے، اسی طرح ایک عالم کی فضیلت دیگر لوگوں پر ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے، عابد اس کو کہتے ہیں جو نمازی ہو، اسے عابد کہا جاتا ہے جس کے پاس علم دین نہ ہو، صرف نماز پڑھتا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے جیسے میری فضیلت تمہارے کسی ادنا صحابی پر۔ آپ اندازہ لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فضیلت کا تو کوئی حساب ہی نہیں کر سکتا۔ تو میں نے آپ حضرات کی بارگاہ میں ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس کی طرف بعد میں آؤں گا۔ پہلے ایک درود کی جو میں نے آیت پڑھی ہے اس کے بارے میں چند جو ضروری باتیں ہیں وہ عرض کرتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ بعض ہمارے مسلمان بھائی یہاں پر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے فرشتے ان نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے پڑھنے کا لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا یہ منع ہے، کیونکہ پڑھا زبان سے جاتا ہے۔ لہٰذا جب ہم یہ تصور کریں گے کہ وہ پڑھتا ہے تو ہمارے ذہن میں یہ خیال آئے گا کہ وہ زبان سے پڑھتا ہے، تسبیح پر پڑھتا ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھتا ہے، تو ایک جسمانیت کا خیال ہمارے ذہن میں آئے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسمانیت سے پاک ہے، لہٰذا ایسے لفظ کا ذکر کرنا بھی منع ہوگا کہ جس سے
ایسے لفظ کا ذکر کرنا بھی منع ہوگا کہ جس سے ذہن غیر کی طرف منتقل ہے۔ اسی طرح یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ تسلیمہ یہ مصدر ہے، اور مصدر کو جب آخر میں ذکر کیا جائے تو یہ تین طرح کے فائدے دیتا ہے، یا تو یہ عدد کے لیے آتا ہے یا تاکید کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر یہ تاکید کے لیے لایا گیا ہے۔ اسی لیے آپ قرآن عظیم میں جب ترجمہ دیکھیں گے تو ترجمہ آپ کو ملے گا خوب کا ترجمہ ملے گا، یہ خوب سلام بھیجو۔ تو یہ خوب کا جو ترجمہ یہ کہاں سے آئی؟ اسی مصدر کی وجہ سے آیا کہ یہاں پہ تاکید ہے کہ خوب سلام بھیجو۔ اسی طرح بعض ہمارے جو نقیب محفل ہوتے ہیں وہ جو ہے نا اس طریقے سے کہہ رہے ہوتے ہیں، میں نے اکثر جگہ پر سنا ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نماز نہیں پڑھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ تبارک و تعالیٰ روزے نہیں رکھتا، لیکن درود ایک ایسی عبادت ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کر رہا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف عبادت کی نسبت کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی عبادت نہیں کرتا، وہ معبود ہے، بلکہ ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ عبادت کسی کی بندگی اور غلامی پر دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ کسی کا غلام یا کسی کا بندہ ہوا یا کسی کی عبادت نہیں کرتا، لہذا اس طریقے کا جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنے سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح اب جیسے کہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی کنڈیشن بیان نہیں کی۔ اسے کہتے ہیں فقہ کی اصطلاح میں کہ یہ حکم مطلق ہے، یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے مقید جس میں کوئی قید لگا دی جائے، مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ یار پانی پلانا ایک گلاس کانچ کے گلاس، یہ کانچ کا گلاس، اس کو میں نے اس حکم کو مقید کر دیا کانچ کے گلاس کے ساتھ۔ اب آپ اگر مٹی کے گلاس میں لے کر آئیں گے تو میں آبجیکشن کر سکتا ہوں کہ یار میں نے کانچ کا گلاس کہا تھا، مٹی کے برتن میں کیوں لے کر آئے؟ تو اسی طرح یا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور خوب سلام بھیجو۔ یہ نہیں فرمایا کہ رات کو بھیجو، دن کو بھیجو، اس ٹائم نہیں بھیجو، اس ٹائم بھیجو، کوئی کنڈیشن نہیں ہے۔ یہ حکم جو ہے بالکل مطلق ہے، چاہے آپ جمعے کی نماز کے بعد درود پڑھیں، اذان سے پہلے درود پڑھیں، لیٹ کر درود پڑھیں، بلا وضو پڑھیں، وضو میں پڑھیں، کوئی کنڈیشن نہیں ہے، ہر صورت میں آپ درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر دو چیزوں کا حکم دیا گیا، فرمایا کہ صلو علیہ وسلموا تسلیما، درود پڑھو اور سلام بھیجو، دو چیزوں کا حکم ہے، ایک درود اور ایک سلام۔ لہٰذا بعض ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ درود ابراہیمی ہی افضل ہے اور اسی کو پڑھنا چاہیے، تو اس کی افضلیت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ یہ صحیح حدیث میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل درود پاک کون سا، تو آپ نے فرمایا کہ درود ابراہیمی۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم ارشاد فرمایا، اگر کوئی درود ابراہیمی ہی پڑھتا رہے گا تو اس حکم پر قیامت تک عمل نہیں کر سکتا، کیونکہ درود ابراہیمی میں صرف درود ہے، سلام نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کتنی چیزوں کا حکم ارشاد فرما رہا ہے؟ دو چیزوں کا، ایک درود اور ایک سلام۔ تو ہمیں کوئی ایسا درود استعمال کرنا پڑے گا کہ جس میں درود بھی ہو اور سلام بھی ہو، تب اس حکم پر عمل ہو سکتا ہے، ورنہ اس حکم پر ہم زندگی بھر تک عمل نہیں کر سکتے۔ تو لہذا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ میں درود بھی ہے اور سلام بھی ہے۔ لہذا بعض ہمارے مسلمان بھائی کہتے ہیں یہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہاں سے آیا، تو ان کو آپ یہ جواب دے سکتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی وجہ سے ہی آیا، کہ جس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دو چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا۔
لہذا اگر درود ابراہیمی پڑھیں گے تو اس میں صرف درود سلام نہیں ہے، تو اس آیت کے حکم پر عمل نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، جتنے بھی ایمان والے ہیں وہ میرے نبی پر درود پڑھیں اور سلام بھیجیں۔ تو اسی لیے یہ درود پاک